السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ حلقے میں ہم نے سورہ یوسف کی 7 نمبر سے 14 نمبر تک کی آیتیں پڑھی تھیں، ان کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ جانا تھا۔ ہم نے جانا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے والد یعنی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ان کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کیں۔ بہت ساری باتیں لوگوں نے کیں اور پھر ایک بات پر اتفاق ہوا کہ انہیں لے جا کر کسی دور تاریک کنویں میں چھوڑ دیں گے، اور انہوں نے اس خاطر اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو منانے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ جانے دیں، یہ ہمارے ساتھ جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے اور یہ سیر سپاٹے سے لطف اندوز ہوں گے، اور یقین دلایا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد آج ہمارے سامنے 15 نمبر سے 18 نمبر تک کی 4 آیتیں ہیں۔ آئیے ہم ان کا ترجمہ، معنی اور مفہوم اور مختصر خلاصہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: فَلَمَّا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ یعنی پھر جب اسے لے چلے، یعنی یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ چلے، اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ تو انہیں اس ماجرا کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے، یعنی ان کو اس ماجرے کی خبر نہ ہوگی۔ آپ اس تمام جو ہے ان کی سازشوں کے بارے میں، ان تمام سازشوں کے بارے میں انہیں خبر دیں گے۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم نے نہایت اختصار کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی کی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ ایسے بلند مقام پر تمہیں فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تمہاری خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک بھائی کے ساتھ اس طرح کا سنگ دلانہ معاملہ کیا تھا، جسے سن کر وہ حیران اور پشیمان ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن جو بچے نبوت پر سرفراز ہونے والے ہوں ان پر بچپن میں بھی وحی آ جاتی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ
اور یحییٰ وغیرہم علیہم السلام پر آئی تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو لے کر اپنے ارادے کے مطابق غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینکنے کے لیے لے کر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ آپ گھبرائیں نہیں، ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ جب آپ ان کو ان کے ان کرتوتوں کے بارے میں خبر دیں گے اور وہ جو ہے ہکا بکا رہ جائیں گے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے غیر آباد کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ واپس اپنے گھر اپنے والد کے پاس کس حالت میں آئے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، یعنی روتے ہوئے وہ آئے، گویا وہ یہ بہانہ کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں بلکہ جو ہے انجانے میں ہم کہیں مشغول ہو گئے تھے اور ہماری جو ہے لاپرواہی کی حالت میں انہیں جو ہے کسی جانور نے کھا لیا ہے۔ تو انہوں نے رونے کا جو ہے دکھاوا کرتے ہوئے جو ہے ایسا اپنے والد کے پاس دکھاوا کرتے ہوئے وہ آئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی جانب اشارہ کیا اور کہا، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ قالوا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم آپس میں دوڑ میں لگ گئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے مال اور اسباب کے پاس چھوڑا، فاکلہ الذئب، تو بھیڑیا آ کر کے اس نے انہیں کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی اگر ہم آپ کے نزدیک ثقہ اور اہل صدق ہوتے تب بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں آپ ہماری بات کی تصدیق نہ کرتے، اب تو ویسے ہی ہماری حیثیت متہم اور مشکوک افراد کی سی ہے، اب آپ کس طرح ہماری بات کی تصدیق کر لیں گے۔ یعنی ان لوگوں نے آ کر کے اپنا بہانہ اپنے والد کے پاس پیش کیا، مگر ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ ان کے والد ان پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ متہم ہیں اور وہ جو ہے سازشیں کرتے رہے ہیں پہلے بھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سچے ہی ہوتے تو بھی آپ نہیں مانتے، اور اب آپ ہماری کیا بات مانیں گے، ہم پر آپ کیسے بھروسہ کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور اپنے بہانے کو تقویت دیتے ہوئے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیا نے کھا لیا ہے، انہوں نے انہیں کسی کنویں میں یا کسی غیر آباد جگہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے تمام تیاریاں کر لی تھیں کہ دیکھو ہمارے بھائی کو جو ہے بھیڑیا نے کھایا ہے، ہم نے اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کی ہے۔ تو وہ لوگ اس اپنے دعوے کی سچائی پر دلیل کے طور پر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود کر بھی لائے، وہ خون آلود بھی کر لیے تھے، خون میں انہیں جو ہے ان کے کپڑے کو سان لیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ہے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس صبر ہی بہتر ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر کرنا ہی بہتر ہے، یعنی میں صبر کروں گا، تم نے کوئی سازش کی ہے مگر میں کچھ اس پر نہیں کہوں گا، بس صبر کروں گا۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے یوسف علیہ السلام کے قمیص خون میں لت پت کر لی، اور یہ بھول گئے کہ بھیڑیا اگر یوسف علیہ السلام کو کھاتا تو قمیص کو بھی تو پھٹنا تھا، قمیص ثابت ہی تھی، جس کو دیکھ کر علامہ ازی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور فراست نبوت سے اندازہ لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تم نے اپنے دلوں سے ہی یہ بات بنا لی ہے، تاہم چونکہ جو ہونا تھا ہو چکا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی تفصیل سے بے خبر تھے، اس لیے سوائے صبر کے
کوئی چارہ اور اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور اللہ رب العالمین کی مدد کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا, صبر کرنا ہی میرے لیے بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی میں طلب کرتا ہوں. میرے بھائیوں, منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افہام و ارشاد کے جواب میں فرمایا تھا واللہ لا اجد لی ولا لکم مثلا الا ابا یوسف فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, جیسا کہ صحیح بخاری کی تفسیر سورہ یوسف کے ضمن میں یہ حدیث مذکور ہے. یعنی اللہ کی قسم میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جس سے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو سابقہ پیش آیا تھا اور انہوں نے فصبر جمیل کے صبر کا راستہ اختیار کیا تھا. یعنی میرے لیے بھی سوائے صبر کے کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو یہ میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جانب سے کی گئی سازش اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی بات ہم نے یہاں پر جانی ہے. اور ہم نے جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے پاس ان کے بھائی کنویں میں ڈالنے کے بعد حضرت یوسف کو کس طرح سے آئے اور کس طرح سے انہوں نے بہانے کیے. ان باتوں کو ہم نے آج کے ان 4 آیتوں میں جان لیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے, قرآن و سنت کے آیات میں اور قرآن و سنت کے نصوص میں غور کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.